سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راحرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندہ گشت نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا قابل قدر معززین، آج عرس مبارک ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے کام کچھ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک بندوں کی صحبت، سنگت اور محبت عطا فرمائے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک عظیم ہستی حضرت علی حجویری عرف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جسد خاکی موجود ہے۔ آپ کی روحانیت، فیوز و برکات، انوار و تجلیات آپ کی جاری ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے جاری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اولیاء کرام ہیں، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ان کی قبروں سے بھی فیض ملتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جسد مبارک قبر نہیں کھا سکتی۔ سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش ان کے وجود اسی طرح ہیں، اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اوپر سے گزرتے ہوئے آپ کے قریب سب لوگوں کو وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ان کی نسبت سے اصحاب، تابعین، اولیاء اللہ قیامت تک اپنی قبروں میں فیض، مرکز اور نگاہ و تجلیات کا ظہور جاری رہے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابو حنیفہ امام بھی اپنی قبر میں لیٹ کر، یعنی جب وفات پا گئے تو آپ کے شاگرد آپ کی قبر پر بیٹھتے تھے، سبق سناتے تھے، اور امام ابو حنیفہ فوت شدہ قبر کے اندر سے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے تھے۔ اب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ معمولی ہستی نہیں ہے، وقت کے غوث، قطب، ابدال، ولی ہیں۔ یہ جب حج کے لیے گئے تو رسول اللہ کے روضے پر معین الدین چشتی کی آنکھ لگ گئی، یہاں عبادات کرتے ہوئے صحن میں لیٹے تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ اٹھ معین الدین، حالانکہ ان کا اصلی نام معین الدین نہیں ہے۔ یہ جناب نے جب کہا اٹھ معین الدین تو اس کے بعد معین الدین ہی مشہور ہو گئے۔ معین الدین کا مطلب دین کی مدد کرنے والا، بڑا لکی بندہ ہے وہ جو دین کی مدد کرتا ہے۔
وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کو دین کی مدد کرنے کے لیے منتخب کیا لیا گیا ہے۔ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے جو اللہ کے دین کو نافذ کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے۔ اٹھ معین الدین، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ، قدم بوسی کی، فرمایا تو ہندوستان چلا جا، اللہ اس کے رسول تیرے سے دین کا کام لیں گے۔ اب یہاں معین الدین چشتی اجمیری کیونکہ یہاں کے نہیں تھے، یہاں کی بولی ہندی یا جو بھی ادھر رائج تھی اس وقت بھی نہیں جانتے تھے، راستے کا بھی نہیں معلوم تھا، گزارش کرنے لگے آقا مجھے ہندوستان کا پتہ نہیں، راستہ نہیں آتا، تو آپ نے خواب میں ہی اشارہ کیا کہ اس راستے سے گزر کر جہاں چلا جائے، اور اس راستے سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو حکم رسول لے کر دین کی مدد کے لیے میں عمرہ مکمل کیا اور پھر چل پڑا۔ اور یہ سفر ایران کی طرف سے اور پاکستان عراق کی طرف سے، یہ پاکستان کا موجودہ علاقہ سعد کا بعد آگے جا کے جو بارڈر لگتا ہے سندھ، اس طرف سے آ رہے تھے، اور راستے میں لاہور آ گیا، اور لاہور میں حضرت داتا علی حجویری کا مزار آ گیا، رک گئے۔ اب اندر کی راز اللہ جانے، اس کے نبی جانے یا یہ ولی جانے، یہ رکے کیوں ہیں؟ جبکہ وہاں جلدی سے نکل پڑے، عمرہ بھی کر لیا، عمرہ کیا بعد میں حج کر، لیکن یہاں جو راستہ دکھایا گیا تھا جناب رسول اللہ نے، اس راستے پہ چلتے ہوئے داتا علی حجویری کے مزار پر سٹاپ کیا، مسلسل چلتے آ رہے ہیں، اور یہاں 40 دن رات دن ادھر رہے مزار پر، عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور یہ 40 دن جن کو عرف عام میں چلہ کہتے ہیں، اس سے حضرت علی حجویری کے فیض و برکات مزید خواجہ کے سینے میں مزید فیض و برکات پڑے، تو یہ شعر حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا ہی ہے، یہ کسی اور نے نہیں۔ جب 40 روز کے بعد یہاں سے آگے ہندوستان، یہ بھی ہندوستان تھا تب، آگے جہاں تک اشارہ گیا تھا، جہاں انہوں نے جا کر سٹے کرنا تھا، اس طرف جب بڑھنے لگے تو یہ شعر لکھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے، گنج کہتے ہیں خزانے، سارے قسم کے خزانے، روحانی، علمی، فکری، مالی، مادی، روحانی، جو بھی جس بھی سطح کے خزانے، گنج خزانہ، بخش عطا کرنے والے، یعنی یہ صاحب مزار پر اللہ تعالیٰ نے اتنا عنایات اور کرم نوازیاں کر رکھی ہیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، یعنی سب کی دعائیں، سب کی روحانیت جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فیض عالم، ساری دنیا کے لیے یہاں سے فیض دستیاب ہے، مظہر نور خدا، اللہ تبارک و تعالی کے نور کے مظہر ہیں، یعنی یہاں سے اللہ مل جاتے ہیں، عام لفظوں میں یہاں سے اللہ مل جاتے ہیں۔ علی حجویری کی محبت سے اللہ، علی حجویری کی عملی زندگی کو سمجھنے سے اللہ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ڈھول، یہ بھنگڑے، یہ دو، یہ نہیں تھے۔ آپ
آپ غور کریں، آگے چل کر دیکھیں، داتا علی حجویری نے کبھی نماز ترک نہیں کی، داتا علی حجویری نے جمعہ نہیں چھوڑا، روزے، حج، عمرے، قربانیاں، مسجد بھی بنائی۔ یہاں جہاں آپ برات جماعت تھے، داتا علی حجویری نے ہی مسجد بنائی، اور داتا علی حجویری کی مسجد بڑی مشہور مسجد تھی، کیونکہ وقت کے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ داتا علی حجویری، اس وقت داتا اتنے مشہور، علی حجویری جو مسجد بنائی ہے وہ ٹیڑھی ہے، اس کا سمت صحیح کعبے کی طرف نہیں ہے، اور یہ مشہوریاں پھیلتی گئیں۔ اور پھر ایک روز حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے نامور ذمہ دار، قبیلوں کے سردار، اہم اہم لوگ، پڑھے لکھے سارے، سب کو بلایا، اور آپ نے وقت نماز کے قریب بلایا۔ جناب علی حجویری نے نماز شروع کرا دی، امامت پہ کھڑے ہو گئے، اور سارے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اب اس نماز کے مکمل ہونے کے بعد بیٹھ کے میٹنگ ہونی تھی، مسجد ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، دلیلیں ہونی تھی، گفتگو ہونی تھی، بات چیت ہونی تھی، مشاورت ہونی تھی، مگر ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ لیں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ امام بنے ہیں، مسجد بھی علی حجویری نے تعمیر کروائی ہے، پیچھے بڑے بڑے علماء، رؤساء اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پوری مکمل ہو گئی، نماز کے سلام پھرنے کے بعد آپ نے فرمایا بیلیو بتاؤ مسجد کے بارے میں کہاں سے ٹیڑھی ہے، کہاں سے صحیح نہیں ہے۔ سارے یک زبان بولنے لگے، علی حجویری مسجد ٹیڑھی نہیں بلکہ سیدھی ہے، ہماری سوچ ٹیڑھی تھی۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سب نے کہا یا علی حجویری مسجد ٹیڑھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو اب نماز میں کیسے پتہ چل گیا کہ مسجد نہیں ٹیڑھی؟ کہا جب ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ امامت کروا رہے تھے، تو بالکل سامنے ہماری آنکھوں کے کعبہ، خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، اور بالکل صحیح سمت میں کعبہ تھا۔ ہم نے آنکھوں سے نماز لاہور علی حجویری کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، علماء بھی تھے، یہ عام مجمع نہیں تھا۔ اور جو شروع میں نے اشعار سنائی ہے نا، سید حجویر مخدوم امم، یہ شروع تقریب میں نے اشعار پڑھے ہیں، یہ پتہ کنہوں نے لکھے ہیں؟ یہ پوری نظم اور پوری ان کے منقبت جو لکھی ہے، یہ علامہ اقبال جب باہر پڑھ پڑھا کے پی ایچ ڈی کر کے آیا، اور پھر اس کے دل میں یہاں دینی سوسائٹی اور وہاں کی یورپی سوسائٹی دونوں کا بھی موازنہ تھا، فکر اور سمجھ بھی تھی، اور ایک دن ارادہ کیا کہ حضرت علی حجویری کے مزار پر چلتا ہوں اور موازنے پر غور کر کے کوئی اور کتاب اشعار لکھتا ہوں۔ اور علی حجویری کے مزار پر جب بیٹھے کشف کی حالت میں، اور علی حجویری پر برستی ہوئی انوار و تجلیات، باران رحمت خداوندی کو دیکھا، اور پھر بلا جھجک یہ شعر ان کے منہ سے نکلے، یہ سوچنے نہیں پڑے،
یہ بار بار دماغ پہ دباؤ نہیں دینا پڑا، آنکھوں سے دیکھا، سینے نے بھانپا، دماغ نے قبول کیا، بے دھڑک کہنے لگے سید حجویر مخدوم امم، یعنی تم سردار ہو، سید ہو، اور امت کی خدمت آپ نے واقعی بڑی کی ہے، سینکڑوں ہزاروں مسلمان کر دیے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو راہ ہدایت عطا کر دی ہے۔ اس لیے مخدوم اسے کہا جاتا ہے جو دین کی خدمت کرے، دین پھیلائے۔ ہر جگہ 1 نمبری 2 نمبری تے چل ہی رہی ہے، 3 نمبریاں بھی آ گئی نے، ہوں 5ویں 4تھی نمبری بھی آ گئی ہے، ہوں تے دماغ ہی گھوم گئے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے معین الدین فیض یاب ہو کر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل، یعنی جو اولیاء اللہ ہیں، علماء، ان کے بھی یہ امام ہیں، ناقصوں کو بھی کامل کر دیتے ہیں، درجنوں کتابیں لکھ کر دیں، آپ باقی نہ بھی دیکھیں، مجھے 100% یقین ہے کشف المحجوب کتاب صرف ایک کتاب آپ پورے دھیان سے پڑھ لیں، مجھے 100% یقین ہے کہ تبدیلی آپ میں آ جائے گی، آپ تبدیل ہو جائیں گے۔ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے بارے میں عقیدہ، نبی کے بارے میں طہارت، فقر، آپ ایک کتاب کشف المحجوب کو اپنی مطالعہ میں لائیے، یقین جانیے آپ تبدیل ہو جائیں گے، ضرور اس کو فالو کیجیے۔ درجنوں کتابوں کے مصنف، ہزاروں شاگردوں کے استاد، اور پھر فیض یاب زمانہ آج 900 شاید 71واں سال ہو گئے آپ کو، آپ نے مسجد بنائی، جمعے پڑھائے، ترجمہ قرآن کی تفاسیر پڑھائیں، کلاسیں لگتی تھیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، دنیا فیض یاب ہوتی رہی۔ جب زندہ تھے تو بھی اسلام پھیلاتے رہے۔ آپ جانتے ہیں 300 سے زیادہ ہندو چیلے جن کا یہاں لاہور میں قبضہ تھا، دودھ سارے جانوروں کا، جس کی وجہ سے آج گجر برادری دودھ پیش کرتی ہے۔ یہ اس وقت سے رائج ہے کہ ایک مائی کو جناب نے کہا علی حجویری دودھ روزانہ کہاں پہنچاتی ہو؟ رونے لگی کہ میں گھر میں بھی نہیں رکھ سکتی وہ، ورنہ میری گائے، میرے بھینسوں میں خون آتا ہے، وہ فلاں رکھا۔ اچھا رائج ہو، آج تم ادھر اللہ کے بندے کو دودھ دے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تیرے جانوروں کی حفاظت کرے گا۔ اور واقعی اللہ نے کی، 1 2 3 لوگ سارے متنفر ہو گئے اور اللہ کی طرف۔ اب یہ مناظرہ بھی ہوا، ہوا میں اڑ رہا تھا، اس کا مطلب ہے ہوا میں اڑنا کوئی کرامت، دین پر چلنا کرامت ہے۔ اللہ غنی، وہ سارے چیلے مسلمان ہوئے، اور پھر اس دن سے یہ چلا آ رہا ہے کہ دودھ وہاں خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی وفات کے بعد بھی فیض جاری ہے، اب بھی جا کر وہاں جب آپ پوری یکسوئی سے بیٹھیں گے، ہزاروں اولیاء آپ کی بارگاہ پہ آئے، اور دنیا باقی جب تک رہے گی جناب حضرت داتا علی حجویری کا فیض، حالانکہ یہاں کے نہیں ہیں، حجویر کے ہیں، دوسرے ملک سے آپ کے پیر پاک نے یہاں بھیجا، اور عالم با عمل، قرآن کے حافظ، مفسر، لکھنے پڑھنے، مدرس، معلم، بہترین، اور وہاں جب یہاں آ کر کے اتنا دین پھیلا دیا کہ دنیا، اور تاریخ میں پڑھیں کہ انگریز کی بھی یہاں قبر ہے، 2 انگریزوں کی بھی، جو برطانیہ سے آ کر جناب کی تبلیغ اور صحبت سے مستفید ہو کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ انشاءاللہ زندگی